تعلیم حاصل کی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ اتنی باعظمت اور بارعب خاتون تھی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ دہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے, جو بھی غیر مسلم دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. بابا فرید کے خلاف مقدمہ ڈال دیا گیا دہلی کی عدالت میں کہ فرید کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. فرید کو ایسا اللہ نے کمال دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. بابا فرید الدین کو دہلی کی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. بابا فرید تشریف لاتے ہیں, چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. وکیل بابا فرید کے خلاف بول رہا ہے, اس یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, اسے سولی پہ چلا دیا جائے. کوئی کہہ رہا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے, کوئی کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. جج کہتا ہے ذرا چہرہ تو دکھاؤ, بابا فرید کی شان تو دیکھو. بابا فرید کے چہرے سے جب نقاب اٹھائی جاتی ہے تو جج کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب جج فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا تو اب بتاؤ فیصلہ کس کے لیے ہوگا. بابا فرید گھر پہ تشریف لاتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ماں میں دہلی کی عدالت سے آ رہا ہوں. تیرے بیٹے کو ایسا کمال اللہ نے دیا ہے, تیرے بیٹے کو ایسی شان اللہ نے دی ہے کہ جو بھی غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تب بابا فرید کی ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے. فرمایا تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا, اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیا کرتی تھی تجھے وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. اے میرے بیٹا جب دنیا چین سے سوتی تھی, جب دنیا آرام سے سوتی تھی میرے لال, تب تیری ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے یہ دعا کرتی تھی مولا تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اسے ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن سید سالار مسعود غازی. نعرہ تکبیر. رات بابا فرید الدین گنج شکر قدموں پہ گر گئے, بولے ماں میرا کوئی کمال نہیں ہے, جو بھی کمال ہے وہ سب تیرا کمال ہے. یہ پہلے کی مائیں تھیں, جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتی تھیں. یہ پہلے کی مائیں تھیں, جب اپنے بچوں کو گود لیا کرتی تھیں تو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرتی تھیں. اور آج کی مائیں ہیں, ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے, سیریل چل رہا ہے اور ادھر بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نظر نہیں آ رہی ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو, جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. ماں پارسا ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. ماں عابدہ ہوتی ہے تو اولاد بھی عابد ہوتی ہے. ماں زاہدہ ہوتی ہے تو اولاد بھی زاہد ہوتی ہے. ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے. ماں جب ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں جب صدر معلیٰ ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے. ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہے تو بیٹا 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز ہوتا ہے. ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو, اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو, اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ, اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو, اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دو. زمانہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے, محلہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے, خاندان والے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں. زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا, زمانے کو ٹھوکر لگائیں